عدم برداشت ہے نوجوانوں میں، تحمل نہیں، اور اپنے مزاج کے خلاف تو بات برداشت ہی نہیں کرتے۔ ایک دوست کہنے لگے مجھ سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو میں نے انہیں کہا کہ جو بات صحیح ہوتی ہے وہ تو برداشت کرنی بھی نہیں پڑتی، وہ تو ہوتی صحیح ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کو؟ مجھ سے غلط بات برداشت، تو اس کا مطلب ہے صحیح بات کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ تو برداشت کرنی نہیں پڑتی، وہ تو ہوتی ٹھیک ہے۔ برداشت آپ نے بھلا کیا کرنا ہوتا ہے جو بظاہر آپ کے مزاج کے خلاف ہو، آپ کو لگے کہ بات ٹھیک ہے، اس کو آپ کو برداشت کر کے ٹھیک جواب دینا ہے، کہنا ہے بھئی آپ جو کہہ رہے ہیں معاملہ وہ مجھ سے غلط بات۔ وہ کئی دفعہ دیہاتی ہماری مائیں باپ بھی کہہ دیتے ہیں اے ساڈا منڈا جی بڑے غصے والا ہے۔ میں کہ تھوڑے تے غصہ کردا ہے نا، تسی صحیح دے ہو، اس کو ایس ایچ او کے سامنے کھڑا کرو بھلا غصہ آتا ہے؟ یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، یہ غریب آدمی پہ آتا ہے، کمزور پہ آتا ہے، طاقتور پہ کبھی غصہ۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ بردباری پیدا کرو، مزاج تحمل ہو، یار ذرا ٹھہراؤ ہو۔ اپنے بھی پریشان ہیں کہ بات نہیں مانی جا رہی، یعنی والد بھی بے باک ہو کہ اپنی اولاد کو کوئی کام نہ بتا سکے، والدہ بھی نہ بتا سکے، اپنے قریبی لوگ بھی بے تکلف ہو کے کچھ کہہ نہ سکے، تو کیا کمایا انسان نے زندگی میں؟ سرکار تشریف فرما تھے، ایک یہودی شخص آیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ میری رقم آپ کے ذمے ہے، دے، اور سختی سے مطالبہ کیا۔ اور داستان اس کی یہ تھی کہ خود اس نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کے کہا کہ آپ بعض اوقات قرض اٹھاتے ہیں مہمان نوازی کے لیے تو مجھ سے لے لیں۔ تو حضرت بلال نے اس سے لے لی۔ صرف سمجھانے کے لیے، بلا مثال و بلا تشبیہ بات عرض کروں۔ پتہ ہوتا ہے میرا مخالف چڑھ جاتا ہے، وہ صرف ایک جملہ بولتے ہیں، پھر وہ اپنے کام لگ جاتے ہیں اور اس کو کئی دن وہ کام لگے ہوئے ہیں اور یہ بیچارہ اسی میں الجھا ہوا ہے۔ بھائی انہوں نے تو تجھے بھانپ لیا ہے، تیرا وقت ضائع کرا رہے ہیں، تجھے تکلیف میں ڈال رہے ہیں۔ میں تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کر رہا تھا، ایک بزرگ تھے، ان کا کوئی نام تھا، چلے کوئی نام رکھ لیں، محمد بشیر کر لیں، تو کسی کر رہا تو اس نے بڑی بنا کے کی کہ ان کو اشتعال دلاؤں گا۔ تو حاجی صاحب بڑے سیانے بندے تھے، اس نے کہا جناب میں کہنا تو نہیں چاہتا تھا پر میرا آپ سے پیار ہے۔ وہ آپ کے خلاف بڑی باتیں کر رہا تھا، وہ دانا آدمی تھے، ہنس پڑے، کہنے لگے وہ بشیر نا دے کئی بندے نے، وہ پتہ نہیں کدی گل پہ کردا سی، ایک میرا کلے دا نا ہے، پتہ نہیں کس کی بات کر رہا تھا۔ ہاں میں کوئی پریشان نہیں ہوں، ویسے ہی تجھے غلط فہمی ہو گئی، لو اتنی بات ختم ہو گئی۔ ضرورت کیا ہے ہر شخص وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی جہالت کا جواب ہے ان کو سلام کیا جائے، ہر آدمی سے بحث نہیں ہو سکتی۔ امام شافعی فرمایا کرتے تھے میری کبھی علماء سے بحث ہوئی، انہوں نے فروعی مسئلے میں اپنی رائے دی، میں نے اپنی رائے دی۔ فرماتے ہیں کبھی اس عالم کی بات غالب آئی، کبھی میری آئی، کبھی میں جیت گیا، کبھی وہ عالم جیت گئے جب علماء سے بحث ہوئی۔ لیکن فرماتے ہیں میری جب بھی جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے ہیں، میں جاہلوں سے کبھی جیت سکا، کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جاہلوں سے میں جیت سکا، جو بندہ ہی جاہل ہے اس کے سامنے آپ دلیل کیا دیں گے جب وہ جاہل ہے بیچارہ؟ تو سمجھ لیں اس بات کو۔ اس نے آ کے حضور سے سختی سے مطالبہ کیا، کریم نے فرمایا ابھی تو وقت ہے، اس نے اور سختی کی۔ یہ کمال ہوتا ہے انسانی زندگی کا۔ اللہ کے حبیب مسکرائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، تلوار نکال لی، حضور فرمانے لگے عمر کیوں جلدی کرتا ہے؟ انہوں نے رقم لینی ہے، وہ مطالبہ کر سکتے ہیں، تو انہیں کہہ ذرا نرمی سے مطالبہ کرے اور مجھے کہہ کہ وقت پہ دے دیں۔ پھر فرمایا ساتھ لے جائیں جناب عمر سے، کہا فلان جگہ کھجوریں پڑی ہیں، جتنے پیسے ہم نے ان کے دینے ہیں وہ
انہیں دے دیں اور فرمایا یہ جو تم نے تلوار نکالی ہے نا انہیں ڈرایا ہے اس کے بدلے تھوڑی کھجوریں زیادہ بھی دے دیجئے تھوڑی زیادہ کھجوریں بھی دے دیجئے میں نے پیسے دیے اب میں جب دے رہا تھا پیسوں کے عوض کھجوریں اور تھوڑی زیادہ دے رہا تھا تو وہ یہودی مجھ سے بات کرنے لگے کہنے لگے عمر بات تو سن تو مجھے تو غصہ تھا میں توجہ ہی نہیں کر رہا تھا انہوں نے جب مجھے قریب کرنا چاہا تو میں نہیں ہو رہا تھا فرماتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگے عمر یار ناراض نہ ہو میری طرف توجہ کر میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں تورات کا جاننے والا کتاب میں آخری نبی علیہ السلام کی جتنی نشانیاں پڑی تھی ساری حضور میں پائی جاتی ہیں اور ان نشانیوں میں ایک نشانی یہ تھی کہ جیسے جیسے کوئی ان کے ساتھ جہالت کرے گا ان کا حلم بڑھتا جائے گا بردباری میں اضافہ ہوگا ان کا حوصلہ بڑھتا جائے گا میں نے جان بوجھ کے ادھار دیا تھا میں نے جان بوجھ کر پہلے مطالبہ کیا تھا اور میں نے سخت بات بھی معاذ اللہ جان بوجھ کے کی تھی لیکن عمر آج وہ نشانی بھی پوری ہو گئی اتنا حوصلہ میں نے سمندروں میں بھی نہیں دیکھا جتنا مدینے والے محبوب کو نصیب لہٰذا مہربانی کریں مجھے ساتھ لے جائیں مجھے معافی بھی لے کے دے دیں اور محبوب کریم کا کلمہ پڑھوا کے مجھے مسلمان بھی کرا دیں تھوڑی سی بردباری وزاداری طبیعت میں ٹھہراؤ اور یہ جو لوگ بیچارے بہت بے حوصلہ ہوتے ہیں نا یہ قوت فیصلہ سے محروم ہو جاتے ہیں ہر روز پچھتاتے ہیں ہر روز شرمندگی محسوس کرتے ہیں اس لیے کہ ہر فیصلہ ہی جلد بازی میں کرتے ہیں ہر کام کے اندر ہی بعض اوقات کمزوری رہ جاتی ہے چونکہ بردبار نہیں ہوتی ہر روز انہیں اپنی باتوں کی وضاحت دینا پڑتی ہے کوشش کریں زندگی میں بردباری اپنائیں تحمل ہو ٹھہراؤ ذرا سنیں میں کئی دفعہ محبت کے ساتھ کہتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے نہ گھوریں آپ مجھے میں نے ٹھیک کہا ہے آپ زیادہ گھور رہے ہیں اس سے کم گھور لیں گزارا ہو جائے گا وہ اس لیے کہ سب کا ماننا ہے نا کہ عورت بیچاری کی عقل کمزور ہے تو میاں صاحب کی تو پوری ہے نا تو گھر کے مسئلے انہوں نے سلجھانے تھے یہ تو برابری پہ اتر آئے بحث کرنے پر یہ تو ہر بات میں کہتے ہیں میں جیت کے چھوڑوں گا تو بھائی اب تو پھر تجھے کہنا پڑے گا کہ غلطی تیری ہے کیونکہ تو اگر عقل مند زیادہ ہے تو تجھے بردبار بھی زیادہ ہونا چاہیے تھا تحمل مزاج بھی زیادہ ہونے چاہیے تھا تیری طبیعت کے اندر ٹھہراؤ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے ہمارے ایک بزرگ تھے تو ایک دفعہ ان کے کوئی جاننے والے ان کے پاس سے گزرے تو حضرت سائیکل پہ تھے اس بندے کو دیکھ کے حضرت سائیکل سے اتر گئے سلام لی لیکن اس نے نا جاتے جاتے کہا وعلیکم السلام اور گزر گئے میرا خیال ہے میرے ساتھ کوئی ایسا کرتا تو میں 2 ہفتے اس کا تکبر بیان کرتا معاذ اللہ بڑا غرور ہے جی تمیز ہی کوئی نہیں میں روکا ہوں ملا ہی نہیں لیکن اللہ والوں کی سوچیں اور ہوتی ہیں بندے نے سلام کا جواب صحیح طریقے سے نہیں دیا گزر گیا تو تشریف لائے کلاس میں تو آ کے فرمانے لگے یار ان کے لیے دعا کرنا آج مجھے کوئی پریشان سے لگے بندہ بڑا سیانہ ہے آج لگا ہے کوئی تکلیف تھی کسی ذہنی پریشانی کا شکار تھے ورنہ اس طرح کا شخص سارے ہاتھ اٹھا کے دعا کرو اگر ان کو کوئی پریشانی ہے تو اللہ انہیں سکون عطا کر دے ہم نے پوچھا کیا ہوا تو فرمانے لگے میں تو اترا ہوں ان سے ملنے کو لیکن وہ وعلیکم کہہ کے تیزی سے گزر گئے ہیں تو کوئی خاص تکلیف میں ہوں گے کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا کوئی تکلیف محسوس ہوتی ہے اس لیے ایسا ہوا ہے قربان جائیں اللہ کے بندوں کی سوچیں اس طرح کی ہوتی ہیں اور ہمارے ہاں گمان فوری طور پر گمان گمراہی کی طرف لوٹتا ہے بدگمانیاں عروج پکڑ لیتی بردباری ٹھہراؤ ایک فتویٰ ہمارے ہاں دیا جاتا ہے بیٹی